الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، دراصل ہمارا عنوان یہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کرنا ثابت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مزاح کرنا سنت ہے، مزاح سنت ہے، اور اس کے اوپر کا درجہ مذاق ہے، اور مزاح شریعت کی نگاہ کے اندر ناپسندیدہ ہے، اور مزاح مذاق اور مذاق سے اوپر کا درجہ ہے ٹھٹھا، جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹھٹھے کو منع فرمایا ہے۔ کس کو منع کیا بھائی؟ کہ ٹھٹھا نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ ٹھٹھا کرے بعض قوموں کا، ایسا ہو سکتا ہے ان یکونوا خیرا منہم، کہ جو آدمی ٹھٹھا کرتا ہے اس سے بہتر ہو وہ آدمی جس کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور اسی طریقے سے کچھ عورتوں کا ٹھٹھا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا ٹھٹھا کیا جاتا ہے وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہو جو ٹھٹھا کرتی ہے، کرنے والی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو الغرض اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھٹھا کا کیا بھائی؟ منع فرمایا ہے۔ دراصل قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت کریمہ ہے، اب سمجھنا یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھٹھا کو منع کیوں کیا ہے۔ تو اس کی وجہ اور اس کی دلیل خود قرآن کریم نے عطا فرمائی، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تم ٹھٹھا کر رہے ہو، وہ ٹھٹھا جس کا کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ٹھٹھا کرنے والے کے مقابلے میں۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی ٹھٹھا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور جس کا ٹھٹھا کیا جاتا ہے اس کو آدمی کمتر سمجھتا ہے۔ آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے آپ سے جس کو بہتر سمجھ رہا ہو اس کا ٹھٹھا کر رہا ہو۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ مثلا آج تک آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ بیٹے نے باپ کا ٹھٹھا کیا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ شاگرد نے استاذ کا ٹھٹھا کیا ہو، کیونکہ شاگرد استاذ کو اپنے آپ سے کیا سمجھ رہا ہے؟ بہتر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ ٹھٹھا کرنے والا دراصل اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور جس کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کمتر سمجھ رہا ہے۔ ایک بات تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلی۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلی
وہ یہ چلی کہ مرد اور عورت کے درمیان کے اندر پردہ ہے. مرد اور عورت کے درمیان میں کیا ہے بھائی؟ پردہ ہے. اگر پردہ نہ ہوتا تو قرآن کریم دونوں کو الگ الگ بیان نہ کرتا. اور عام طور پر قرآن کا یہ ضابطہ رہا ہے کہ قرآن کریم جہاں مردوں کا بیان کرتا ہے، جو احکام مردوں کو سناتا ہے، تو اس احکامات میں عورتیں خود بخود شامل ہو جاتی ہے. لیکن یہاں قرآن کریم نے مردوں کو الگ بیان کیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا ٹھٹھا نہ کرے اور کوئی عورت کسی عورت کا ٹھٹھا نہ کرے. یہ ایک گیروں کا معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں مرد اور عورت آپس میں مل جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی مذاق اور ٹھیکڑی اڑاتے ہیں. لیکن شریعت اسلام کا کہنا یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہے. اس پردے کی وجہ سے مرد مرد ہی سے ملیں گے اور مل جل مردوں کی مردوں کے ساتھ ہوگی اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ ہوگی. تو شریعت نے منع کیا کہ کوئی مرد مرد کا ٹھٹھا نہ کرے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مرد عورت کا ٹھٹھا کر سکتا ہے اور عورت مرد کا ٹھٹھا کر سکتی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں. پردہ بتانا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے بھائی؟ پردہ ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ محرم جو ہے مرد اور عورتیں ہیں، مثلا بھائی بہن ہے، اسی طریقے سے ماں بیٹا ہے. تو آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بہن بھائی کا ٹھٹھا کر رہی ہو یا بھائی بہن کا ٹھٹھا کر رہی ہو، اور اسی طریقے سے ماں بیٹے کا اور بیٹا ماں کا ٹھٹھا کر رہا ہو. اس لیے شریعت نے ضابطہ بیان فرمایا کہ بھائی مرد اور عورتوں کے درمیان کے اندر پردہ ہے اور ایسی بے تکلفی ہرگز نہیں ہونی چاہیے مردوں اور عورتوں کے درمیان کے اندر کہ ایک دوسرے کی مذاق کرے اور ایک دوسرے کی ٹھیکڑی اڑائے. تو یہ اس آیت کریمہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی. اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائی ہے تو ایک صاف بات ہے کہ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ تو قیامت کے میدان ہی کے پتہ چلے گا کہ کون سا آدمی بہتر ہے اور کون سا آدمی کمتر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور لوگوں کی صورتوں کو دیکھتا نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر دھوکے میں آنا نہیں چاہیے اور اپنے آپ پر اور کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ ظاہراً اچھے لباس کے اندر ہے، اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اللہ کا بڑا بندہ لگتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اس کا مقام لگتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی اندرونی کیفیت جو ہو وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیا ہو بھائی؟ بری ہو. اس لیے ہم کسی کے ظاہر کے احوال کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے نہیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر میں آدمی کہ جس کے احوال اچھے نہ ہو، حالت اچھی نہ ہو اور جس کے اعمال اچھے نہ ہو، ظاہراً ایسا لگ رہا ہے، لیکن اس کا جو باطن ہے، دل کی جو نوعیت اور کیفیت ہے، وہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو. اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی اسے موت سے پہلے پہلے گناہ سے توبہ کرنے کی بھی توفیق بھی دے دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے باطن پر نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو معاف کر دے. اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ بھئی کسی آدمی کو برے کام کا برا دیکھو تو اس کے کام کو برا سمجھو کہ یہ جو چوری کر رہا ہے وہ بری ہے، یہ شراب پی رہا ہے بری ہے، لیکن اس کی ذات کو تم کبھی برا نہ کہو. تو قرآن کریم میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہا تھا کہ بھئی تم ایک گائے ذبح کرو اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو جو آدمی مار دیا گیا ہے اس کے جسم کو اڑاؤ تو وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور وہ زندہ ہو کر بتائے گا خود بخود کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. تو لہذا جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہی تو ان لوگوں نے کہا تتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارا مذاق کرتا ہے؟ کیا کہا؟ اے موسیٰ کیا تو ہمارا مذاق کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اگر میں تمہارا ٹھٹھا کروں اور مذاق کروں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ٹھٹھا کرنا اور کسی کی ٹھیکڑی اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے.
یہ کامل ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو مضامین بیان فرمائے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے بعد والی آیت کریمہ میں بھی 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو ان میں سے یہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی مذاق و ٹھیکڑی اڑانی نہیں چاہیے۔ دوسرا جو حکم ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم کسی کا عیب نہ نکالو، اپنے آپ کا عیب نہ نکالو۔ عیب نکالنا، عیب کو ظاہر کرنا، عیب پر تانا زنی کرنا، اس کو بھی شریعت نے کیا کیا ہے بھائی؟ منع کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے تعبیر جو استعمال کی ہے وہ عجیب و غریب استعمال فرمائی۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ میں عیب نہ نکالو۔ کوئی آدمی خود کا عیب نکالتا نہیں ہے۔ یہ ایسی تعبیر ہے کہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو کوئی آدمی اپنے آپ کو قتل کرتا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم جب کسی کو قتل کرو گے تو اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے تم کو قتل کریں گے، تو تمہارا قتل ہونے کا سبب وہی ہوا جو تم نے کسی کو قتل کیا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ایک ایمان والا کسی کو قتل نہ کرے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اسی طریقے سے ایمان والے سے یہ کہا گیا اس آیت کریمہ میں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ میں عیب نہ نکالو۔ یعنی کسی مسلمان کا اگر تم عیب نکالو گے اور اس کے عیب کے پیچھے پڑو گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم عیب سے پاک ہو، تمہارے میں بھی عیب ہے، تو تم کسی کا عیب نکالو گے تو وہ تمہارا عیب نکالے گا۔ تو یہ ذریعہ بنا نے، تمہارا عیب نکالنا یہ تمہارے عیب کے ظاہر ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لو کہ تم نے کسی کا عیب نکالا اور وہ اس آدمی نے صبر کر لیا، کیا کر لیا بھائی؟ اس آدمی نے صبر کر لیا، تو صبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ صبر کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تم نے اس کو ذلیل و رسوا تو کر ہی دیا، اس کا عیب نکال کر وہ خاموش رہ گیا، وہ صبر کر گیا، لیکن کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنا گویا کہ اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس سے بھی روکا ہے کہ بھئی آدمی کو کسی کا عیب نکالنا نہیں چاہیے، کسی کو تانا دینا نہیں چاہیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پست قد کے تھے، تو اسی لیے شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ عیب تانا دینا کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ اشاروں سے ہوتا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے، پیروں کے اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے، سر کے اشاروں سے یہ تانا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت صفیہ پست قد کے تھے، تو بعض عورتوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم تو پست قد کی ہو، سمجھ میں آئی؟ وہ ٹھنگڑی ہو، جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں ٹھنگڑی ہے، تو کہا کہ تم تو پست قد کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ کلام اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، سمندر کا پانی کیا ہو جائے بھائی؟ کڑوا ہو جائے۔ اس لیے کسی کو تانا دینا نہیں چاہیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض عورتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صفیہ تم تو یہودیہ کی بیٹی ہو۔ کس کی بیٹی ہو؟ یہودیہ کی بیٹی ہو۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی، اللہ کے محبوب یہ مجھے تانا دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو یہودیہ کی بیٹی ہو، یعنی یہودی کی بیٹی ہو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا؟ میرے آقا نے فرمایا اے صفیہ، جس نے بات کہی ہے اسے تو برا کہا ہے، اس نے بات بری کہی ہے، لیکن اے صفیہ جب تجھے کوئی بات کہے تو تو یہ کہہ دے کہ میرا ابا بھی نبی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، میرے چچا بھی نبی ہے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہے، اور میرا شوہر بھی نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم کس بات پر فخر کرتی ہو؟ تو کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو کسی کو تانا دینا نہیں چاہیے، یہ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو، یعنی کسی کا برا نام نہ رکھو۔ ایک ہے کسی کو تانا دینا، تو جب آدمی کسی کو تانا دیتا ہے تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ گدھے، میں نے گدھا کہا تو یہ وقتی طور پر بات ہو گئی ختم۔
یہ بھی برا ہے لیکن یہ تانا ہے. لیکن اگر میں کسی کا نام ہی رکھ دوں گدھا، کسی کا نام ہی کیا رکھ دوں گدھا، تو یہ تانا ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہے گا، تو یہ تو اس سے بھی برا کام ہے. تو شریعت نے یہ کہا کہ بھئی کسی کا برا نام نہ رکھو. آج ہمارے یہاں یہ ایک عام طور پر ایک مذاق اور مستی کے اندر یہ رواج پڑا ہوا ہے. ہم کسی کو کہہ رہے ہیں لنگڑا، اے لولا، اے بانڈیا کہہ رہے ہیں نا، اے بیرا، اے مونگا یہ کہتے ہیں. حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت بالکل دی نہیں ہے. کسی کو برے نام سے پکارنا نہیں چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے پکارتے تھے. اور عرب کے اندر یہ دستور تھا، اور میرے آقا نے فرمایا بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھے نام سے پکارا کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اچھے نام سے پکارا کرے. اس لیے عرب کے اندر کنیت مشہور تھی، کنیت سے پکارا کرتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اچھے القاب سے پکارتے تھے. حضرت عمر فاروق کو فاروق کہا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق رکھا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ رکھا تھا، اللہ کا شیر. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ رکھا تھا، اللہ کی تلوار. یہ اچھے القاب تھے. حضرت ایک صحابی رسول حضرت جبیرہ، غالباً اگر میں خطا نہ کر رہا ہوں، وہ فرماتے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی اس بنا پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو ہمارے یہاں بھی ہر آدمی کے 2 3 نام تھے. ایک نام تھا نہیں، 2 3 نام تھے. ایک نام تو اس کا اوریجنل جو ہوتا ہے وہ نام تھا، لیکن دوسرے لوگ اس کو آر دلانے کے لیے اور اس کو برے نام سے پکارنے کے لیے اس کا برے نام سے بھی پکارتے تھے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کے اندر آئے تو آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کا اوریجنل نام کیا ہے. تو آپ جو نام چلتا تھا، جو لوگ پکارا کرتے تھے، اسی نام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پکارا. جب پکارا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے اور کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس نام سے نہ پکارو. اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا اوریجنل نام کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ کے محبوب نے جب پکارا تو اس کو ناراضگی ہوئی کہ میرے محبوب نے بھی اس نام سے پکارا. اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض نام چل پڑتے ہیں. چل پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور وہی نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا سرنیم بن جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسا نام ہو کہ جس سے وہ پہچانا جائے اور اس کو برا نہ لگتا ہو تو اس کو پکارنے کے اندر کوئی حرج ہے نہیں. مثال کے طور پر محدث میں سے ایک محدث سلیمان آمش کا معنی ہوتا ہے چوندیا. جب تک ان کے نام کے ساتھ آمش نہ لگایا جائے وہاں تک وہ پہچانے جاتے نہیں تھے. تو شریعت نے اجازت دی ہے. ایک محدث کا نام ہے عبد الرحمن، لیکن عبد الرحمن آرج کا معنی ہوتا ہے لنگڑا. جب تک ان کے نام کے سامنے آرج نہ لگایا جاتا طالب علم جان نہیں سکتے تھے کہ اس سے کون مراد ہے. اس سے باقاعدہ عبد الرحمن لنگڑا کہنا پڑتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ عبد الرحمن مراد ہے. تو بسا اوقات کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ اسی نام سے آدمی پہچانا جاتا ہے اور اس کو اس نام سے اگر پکارا جائے تب بھی اس کو برا لگتا نہیں ہے. تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور وہی نام بعد میں آگے جا کے سرنیم بن جاتا ہے. مثلا آپ ہمارے آبائی وطن منگرول میں چلے جائیے تو وہاں دیکھو کیسی سرنیم ہے. بلی سرنیم ہے، چوہا سرنیم ہے، پوپٹ سرنیم ہے، اکیڑا سرنیم ہے، جب کوٹیا سرنیم ہے. جب تک یہ سرنیم نہ لی جائے وہاں تک وہ آدمی پہچانا جاتا نہیں ہے. تو اور خود بھی یہ اپنی سرنیم کو جو ان کی اوریجنل سرنیم ہوتی ہے، مثلا ابھی ایک دعوت نامہ منگرول سے آیا، اس کا نام تھا یوسف بھائی کروڑ، لیکن کاؤنس میں اس کو لکھنا پڑا بھابلا کر کے. کیا لکھنا پڑا کہ جب تک یہ بھابلا نہ لکھتے تب تک پہچانے نہیں جاتے. حالانکہ سرنیم تو ان کی کروڑ تھی لیکن ان کو بھابلا لکھنا پڑا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ایک ایسا نام ہوتا ہے جو سرنیم بن جاتا ہے اور جب تک وہ لکھتا نہیں ہے
وہاں تک وہ پہچانا جاتا نہیں ہے تو پھر اس نام سے پکارنے میں کوئی حرج ہے نہیں. بیرا ہے نا, بیرے بھی بہت سارے منگرول کے اندر, بیرا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہمارے قریبی زمانے کے ایک محدث ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ. تو دیکھو غدہ کا معنی کیا ہوتا ہے, رسولی کے ہوتا ہے, گاٹھ کے. اب ان کے آبا و اجداد میں کسی کو گاٹھ نکلی تھی, آبا و اجداد میں کسی کو گاٹھ نکلی تھی. اب وہاں سے چلا آیا تو یہ نام ان کے ساتھ بھی جوائنٹ ہو گیا, شیخ عبد الفتاح ابو غدہ. اب جہاں تک عبد الفتاح کے ساتھ ابو غدہ نہ لگایا جائے وہاں تک عبد الفتاح پہچانے نہیں جاتے. اور خود بھی جب اپنا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں عبد الفتاح ابو غدہ, وہ خود بھی لکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی نام چل پڑے تو پھر شریعت نے کیا اس کی اجازت دی ہے. آگے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد برا نام لگانا یہ برا ہے. ایمان کے بعد برا نام لگانا کیا ہے, برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو آدمی یعنی ان تین خرابیاں جس کے اندر پائی جائے, یعنی یہ تین جس کو کہتے ہیں معاشرے کو خراب کرنے والی چیزیں, اور اس کے بعد وہ توبہ نہ کرے تو یہی آدمی ظالم ہے. اس لیے قرآن کریم نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی اگر ہم سے یہ کوتاہیاں ہو جائے اور ہم سے اگر یہ جو تین عیب بیان فرمائے ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو فوراً کیا کر لینی چاہیے بھائی, توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے. کس کی صفت ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی. اور توبہ نہ کرنا اور اڑے رہنا یہ شیطان کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب توبہ کی حقیقت کیا ہے, مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ تین چیزیں جب تک جمع نہیں ہوگی وہاں تک توبہ کامل ہو سکتی نہیں ہے. ایک تو آدمی اللہ کے سامنے اقرار کر لے اور معافی مانگ لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو کہ بھئی میں نے بہت برا کیا, ندامت ہونی ضروری ہے. اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم پکا ہو کہ اب یہ میں گناہ نہیں کروں گا. جب یہ تین چیزیں پکی ہو جائے گی نا تو اس کو نام توبہ ہے. ورنہ پھر کیا ہے, زبانی خرچے اور کچھ ہے, جمع خرچے اور کچھ ہے نہیں, بس توبہ کرتے رہو, ربنا ظلمنا یہ پڑھتے رہو, لیکن دل میں تو ارادہ ہے کہ واپس یہ گناہ کرنا ہے, تو یہ توبہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات, یہ توبہ نہیں ہے. اس لیے ایک بات نوٹ کر لو میرے نوجوانوں کہ جب بھی توبہ کرے اس وقت پکا ارادہ کر لے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا, میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر اگر ہو جائے, واپس ہو جائے تو واپس اسی توبہ کر لے, واپس ہو جائے تو واپس اسی توبہ کر لے. لیکن جس وقت توبہ کرے اس وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے ہر گناہ سے ہمیں پکی و سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے شیخ ڈاکٹر عبد الحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک گناہ کی تین قسمیں ہیں, میرے نزدیک گناہ کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ گناہ کہ جس کو تم ابھی چھوڑ سکتے ہو, بس اس کو فوراً چھوڑ دو, بات ختم, اس کے بعد یہ گناہ اب نہ کرو, بس چھوڑ دو. لیکن ایک وہ گناہ ہوتا ہے آدمی کا کہ جس کے بارے میں آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ یہ گناہ ابھی مجھ سے چھوٹے گا نہیں, کیونکہ یہ اندر بیٹھ گیا ہے تھوڑا بہت, یہ چھوٹنے والا ابھی فوراً ہے نہیں. تو اس گناہ کے بارے میں ارادہ کر لو کہ میں انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ دوں گا, میں انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو تو اللہ کی مدد آئے گی اور یہ گناہ چھوٹ جائیں گے. اور تیسری قسم گناہ کی یہ ہے کہ آدمی کو پکا یقین, یعنی کہ ایسا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹنے والا ہے ہی نہیں. مثلاً کسی عورت کے عشق کے اندر پھنس گیا تو اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ اب چھوٹنے والا ہے ہی نہیں. جب ایسا تیسری قسم کا گناہ ہو تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ یہ گناہ بھی مجھے چھڑوا دے, یہ گناہ بھی مجھے چھڑوا دے. اور اے اللہ اگر یہ گناہ مجھ سے نہیں چھٹا, یہ گناہ اگر مجھ سے نہیں چھٹا تو آخرت میں میری پکڑ نہ کرنا, آخرت میں میری پکڑ نہ کرنا. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ چاہے ایسا مضبوط گناہ ہو لیکن جو بندہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ اس گناہ کو چھڑوانے والی ذات تیری ہے, تیرے سوا کوئی اس گناہ کو چھڑوا نہیں سکتا, تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور مشکل سے مشکل گناہ سے بھی انسان کیا ہو جائے گا,
پاک و صاف ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، اس کی رضا والے اعمال میں گزارے، اس کی ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما لے۔ جمعہ کا بیان ہمارا اسی عنوان پر چل رہا ہے، وہاں بھی میں نے بات یہ عرض کی تھی کہ بھئی دیکھو یہ رمضان میں IPL بھی چلے گا۔ کیا چلے گا؟ IPL بھی چلے گا، لیکن میرے نوجوانوں میری آپ سے گزارش ہے IPL کا مزہ لینا چھوڑ دو، رمضان کو ضائع نہ کرو، رمضان کو ضائع نہ کرو، اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ 3 گھنٹے آپ کے IPL میں جو بگڑیں گے اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس 3 گھنٹے پر محمد رسول اللہ پر درود پڑھ لو، میرا نبی راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو نہ دین کو ضائع کرو نہ رات کو۔ آپ لوگوں کو مجھے تاکید سے اس لیے کہنا پڑتا ہے، اب سن لو کہ یہاں یہ لائٹ فٹ ہو گئی ہے نا، یہاں یہ لائٹ فٹ ہو گئی، پورا یہ میدان روشن سے منور ہو گیا ہے، کہیں ہماری راتیں اس میں ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہماری راتیں قیمتی راتیں کرکٹ کھیلنے میں، والی بال کھیلنے میں، فٹ بال کھیلنے کے اندر ضائع نہ کریں۔ کسے معلوم رمضان آئندہ نصیب ہوگا، یہ بھی ہوگا یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بھی ہوگا یا نہیں پتہ نہیں، اگر مل گیا تو آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کون جانتا ہے۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری آخری رات ہے، صبح تمہارا جنازہ نکلے گا، تو کیا ہم اس طریقے سے رات کو گزار دیں گے؟ بلکہ ہم کس طریقے سے رات کو گزاریں گے کہ آخری رات ہے، میں اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کر لوں۔ تو ہر رات ہر دن ہم یہ سمجھے کہ ہمارا آخری دن اور آخری رات ہے، یہ تصور اگر ذہن کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ آخری تفسیر تھی رمضان سے پہلے کی۔ آئندہ منگل کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ، تو آئندہ منگل کو رمضان کی تفسیر ہوگی۔ اب یہ جو تفسیر ہے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے آخر میں ہو یا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد ہو، لیکن یہ رمضان میں انشاءاللہ سورہ فتح کی تفسیر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ منگل کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں کیا کہتے ہیں لال بخت مسجد میں، اور عشاء کی نماز کے بعد ڈھال والی مسجد میں سورہ فتح کی تفسیر ہوگی، روزانہ ہوگی رمضان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ لوگوں کی بھی مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔